جیسے کہ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے یہ ایکسپلین کیا ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان مطلب باہر جس کنٹری میں بھی وہ رہ رہے ہیں پاکستان میں وہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں وہاں بیٹھے بٹھائے. بٹ میرے خیال سے ضروری نہیں ہے کہ ریئل اسٹیٹ ہی وہ واحد انڈسٹری ہے جس میں وہ باہر بیٹھے بٹھائے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اور بھی کافی انڈسٹریز ہیں. لائک اگر میں ایگزامپل لوں اسٹاک ایکسچینج کی, تو اسٹاک ایکسچینج میں بھی وہ باہر بیٹھے بٹھائے جو ہے وہ اسٹاک میں پیسہ لگا سکتے ہیں. تو ریئل اسٹیٹ کا واحد وہی ایک مجھے لگتا ہے سیکٹر ہے آپ کی نظر میں, کیونکہ آپ کی انویسٹمنٹ اور آپ کی جو انٹرسٹ ہے اس طرف زیادہ ہے, اس لیے. نہیں ٹھیک ہے, آپ کا سوال بالکل صحیح ہے. دیکھیں بات یہ ہے, ہم ایز کمپیریزن کہہ رہے ہیں. As comparison to the other industries, real estate is an industry where you can buy something in Pakistan completely legit. You do not have to spend too much time on it, and you do not have to spend any energy afterwards once you have invested. So میں آپ کا پوائنٹ میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ میں نے پہلے سوال میں یہ کہا تھا جی کہ یہ ایک واحد ایسا آپشن ہے جہاں پہ آپ باہر بٹھائے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. تو اب پھر آپ اور بھی انڈسٹریز ہیں جہاں پہ ہو سکتی ہے انویسٹمنٹ, لیکن آپ ان کے باقی کے معاملات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. آپ اگر اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کر دیتے ہیں ایک دفعہ آن لائن بیٹھ کے, تو کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ پلاٹ کی طرح آپ نے لے لیا اس کے بعد لے کے چھوڑ دیا؟ یو ہیو ٹو بی آن یور سسٹم ایوری سنگل منٹ. آپ کو جب پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج کھلنی ہے تو اس کے ساتھ آپ کو جاگنا ہے. آپ کو اپنے لیے کراچی میں ایک ایجنٹ ڈھونڈنا ہے جو آپ کے بہاف پہ وہاں پر آپ کے شیئرز کے سسٹم کو لے کے چلے. اگر آپ منی یہاں پہ اپنے اکاؤنٹ میں رکھوا دی آپ نے, تو وہ آپ ڈالر تو باہر بھی رکھ سکتے ہیں اپنے بینک کے اندر. پھر پاکستان کے اندر وہ فکس کرنے کا فائدہ تو کوئی نہیں. اور سیکنڈلی, آپ نے اس سے ایگزٹ کتنی آسانی سے کر سکتے ہیں. آپ یہ بھی دیکھیں, اسٹاک ایکسچینج سے آپ نے ایگزٹ ہونا ہے تو اب آپ ایگزٹ کر سکیں گی اگر وہ آپ کے شیئر جو ہیں 10 روپے پر شیئر مائنس میں چلا گیا ہے اور آپ کے پاس 1 لاکھ شیئر ہے. تو میرا سوال جو تھا وہ یہ, میرا جواب بیسیکلی یہ نہیں تھا کہ آپ دوسری کسی انڈسٹری میں آن لائن انویسٹ نہیں کر سکتے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ کمپیریٹیولی یہ آپ کو ایک ایسی جہاں پہ باقی آسانیاں دیتی ہے ریئل اسٹیٹ, وہاں پہ اوورسیز پاکستانیوں کو ایک آسانی یہ بھی دیتی ہے کہ وہ آن لائن بیٹھے بٹھائے انویسٹ کر سکتے ہیں. بعضوں کا DHA کے پروجیکٹس آتے ہیں, بڑے لیجٹ پروجیکٹ ہوتے ہیں, اور آپ آن لائن بیٹھ کر اپلیکیشنز بھرتے ہیں. ہمارے پاس کئی پروجیکٹس آتے رہتے ہیں. جہاں تک آپ نے یہ کہا جی کہ میرا چونکہ ریئل اسٹیٹ کے اندر اپنا انٹرسٹ ہے اور ریئل اسٹیٹ ہی میری انڈسٹری ہے, تو اس وجہ سے میں ہو سکتا ہے باقی ایریاز کے اندر بھی انویسٹمنٹ کرتا ہوں گا. اور وہ ضروری تو نہیں کہ آپ کو بتایا جائے, اور وہ ضروری تو نہیں اس کے اوپر ہم ایک الگ ویڈیو بنا سکتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ باقی انڈسٹریز میں میری دلچسپی نہیں ہے. پاکستان میں ہی میں رہتا ہوں, یہیں پہ سارا کام کرتا ہوں. پاکستان کے لیے میں باہر سے سب کچھ چھوڑ کے آیا ہوں, اور یہیں پہ میں بیٹھ کر اب الحمدللہ اس ملک کے لیے بھی کام کر رہا ہوں اور یہاں سے اپنا اچھا رزق کما رہا ہوں. تو اس لیے دیر آر ادر انڈسٹریز, آئی اگری ود یو, جو آن لائن آپ بیٹھ کے انویسٹ کر سکتے ہیں, اور بہت سے اور کام ہیں جو ہو سکتے ہیں. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ اوور آل دیکھتے ہیں سارے فیکٹرز کو, تو پھر ریئل اسٹیٹ آپ کو ایک ایسی انڈسٹری ملتی ہے جہاں پر آپ چھوٹی سے چھوٹی پیمنٹ کے ساتھ آن لائن بیٹھ کر باہر بیٹھے بٹھائے ایک لیجٹ پروجیکٹ کے اندر انٹر ہو سکتے ہیں, اس کا حصہ بن سکتے ہیں, اور آنے والے وقتوں میں اس سے اچھے پیسے کما سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے بہت اچھے طریقے سے ساری چیزیں ایکسپلین کر دی ہیں. امید ہے ہمارے ویورس کو یہ انفارمیٹیو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی, اور مزید نئی انفارمیشن لے کے ہم اور نئی انفارمیٹیو ویڈیوز لے کے آپ کے پاس ضرور دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہم اجازت دیں. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے اتنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. تو انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینک یو جی, شکریہ.